بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات، لام اختصاص کا للہ کی تقدیم حصر کے لیے، ملک بے معنی التصرف، معنی کرو سارے مل کے، آسمان و زمین کے تمام تصرفات پر متصرف ہونا اللہ ہی کا خاص ہے، اللہ ہی کا خاص ہے، اللہ ہی کا خاص ہے۔ خاصہ کہاں سے لیا؟ ہی کہاں سے لیا؟ تمام تصرفات کہاں سے لیا؟ ملک، ملک کی اضافت استغراقی ہے، ملک بے معنی التصرف، حوالے آپ کے پاس درج ہے۔ ملک اور لہو لا لغیرہ تعالی، اللہ ہی کے لیے، 6 کا حاشیہ، لا لغیرہ تعالی، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں، اشتراکاً اور استقلالاً، ساتھ مل کے بھی اور مستقل بھی، کسی طریقے پہ نہیں۔ اگلا عبارت ہے فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِمَا كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ إِنْعَامٍ وَانْتِقَامٍ، یہ صرف اللہ ہی کا تصرف ہے، نعمت دے یا انتقام لے، نفع دے یا نقصان دے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ یہ حصر والا معنی ہے، اس کو یاد رکھ لو۔ اسی طرح فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اب اس ملک اور اللہ کے راج کی تشریح ہو رہی ہے۔ ملک السماوات آیا، اب اس ملک کی تشریح ہو رہی ہے، اس کے چند مثالیں ہیں۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، ما یشاء یہب لمن یشاء، ہیبہ کرتا ہے جس کو چاہے، اناسن، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے تمام تصرفات آسمانوں اور زمین کے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، یہب لمن یشاء، ہیبہ کرتا ہے جس کو چاہے، اناسن، اناسن بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء، اور ہیبہ کرتا ہے جس کو چاہے، الذکور، بیٹے، اور یزوجہم، یا جوڑے جوڑے دیتا ہے، ذکرانم و اناسا، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، وَيَجْعَلُ، اور کر دیتا ہے جس کو چاہے، عقیماً، بانجھ، انہو علیم قدیر، بے شک وہ اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات، سارے اختیارات اللہ کے مافوق الاسباب، یہ اللہ کا خاصہ ہیں، خصوصاً ہیبت الاولاد، بالخصوص اولاد عطا کرنا ہے، کیونکہ زیادہ شرک جو ہوتا ہے وہ 4 وجوہ پہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ درباروں کی رونق، غیر اللہ کی پکار، سب سے بڑی وجہ اولاد نہیں ہو رہی، شادی کی تھی اولاد نہیں ہو رہی، اب بابے کی قبر پہ آیا ہے، مزار پہ آیا ہے اور بابے کو پکار رہا ہے، لالا ایسن کروڑی، لالا ایسن کروڑی، دے پتران دی جوڑی تے لے گڑ دی روڑی۔ واہ، پیر کو گڑ کی روڑی پہ چھوٹی سی، پت بیٹے 2 دے اور لے اتنا سا گڑ۔ واہ ابلیس، بے ایمانہ، شرک بھی کرایا تو کیسے کرایا؟ لالا ایسن کروڑ یہ معروف دربار ہے،
اور وہاں پر یہ کہتے ہیں لالا ایسن کروڑی دے پتران دی جوڑی لے گڑ دی روڑی، گڑ کا یہ اتنا ٹکڑا لے لے، گڑ سمجھتے ہو جی، اور 2 بیٹے دے دے، اور لالا ایسن کروڑ والا 2 بیٹے۔ حضرت قاری اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے استاد تھے، پہلا دورہ میں نے ان سے پڑھا تھا، اور بڑے ہی متقی عالم تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے، بہت مخلص فی اللہ اور مسئلہ بیان کرنے والے تھے۔ تو حضرت قاری صاحب جب یہ پڑھتے نا پھر بڑا مزہ کرتے ہیں، اوئے اوئے پیر نو گڑ دی روڑی تے ٹھگ گی 10 2 گڑ دی روڑی تے ٹھگ گی 10 لالا ایسن کروڑ۔ تو اللہ نے جہاں فرمایا ویسے تو تمام تصرفات ما فوق الاسباب یہ اللہ کا خاصہ ہے، بالخصوص ہیب اولاد، کیونکہ شرک کس پر ہوتا ہے؟ دے پتران دی جوڑی۔ آج بھی جاؤ بری پہ ہیں، بیٹا لینے آئے ہیں، اور پٹھان بابے کے پہ گئے ہیں، پٹھانوں کے 2 بابے، ایک بنیر میں ایک پشور میں۔ بنیری بابا گئے اولاد مانگنے، باؤ سلطان گئے اولاد مانگنے، دوسرا مقدمات تھی، تیسرا جیل ہے، جیل میں آدمی فرض کیا بابے سے رہائی چاہ رہے ہیں، اور چوتھا آدائیں دشمن کے مقابلہ میں۔ تو یہاں ویسے سارے تصرفات اللہ کا خاصہ ہے، آئے گا انشاءاللہ سورہ انبیاء میں با اللہ نے 4 نادہ ذکر کیے ہیں، اور یہی 4 مسائل پہ 4 نبیوں کے احوال ذکر کیے، اور آخر پہ فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اور اگر اولاد کی ضرورت ہے تو زکریا پیغمبر کو دیکھ لو، اگر دشمنوں کا سامنا ہے تو نوح پیغمبر کو دیکھ لو، 950 سال مکان نادا ربہ، اور بیماریاں ہیں حضرت ایوب کو دیکھ لو، جیلوں میں پھنس گئے ہو حضرت یونس کو دیکھ لو۔ تمہاری جیلیں تو اوپر ہے، ان کی جیل بھی پانی میں تھی۔ نادا فی الظلمات، 4 نادا ہے، ان 4 نبیوں کو دیکھ لو۔ یہاں پر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہے۔ پہلے انعام ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اناث بیٹیوں کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا بیٹوں کی نسبت۔ یہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا بھئی جس عورت کی پہلا حمل بیٹی ہو تو وہ بڑی برکت والی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اس طرح کی روایت کوئی نہیں ہے، جو ہے تو بالکل من گھڑت ہے، کچھ نے آپ نے سنی ہوئی تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، یہ وجہ نہیں یہاں اناسن پہ یہ روایت پیش کرتی ہیں، لیکن یہ روایت بالکل سندن ثابت ہی نہیں۔ کم از کم قرآن کے ساتھ وہ چیز تو کرو نا، جھوٹ تو نہ بولو تفسیر میں۔ نادانستہ تو اور بات ہے، بزرگوں کو پتہ نہیں چلا، کہیں سے دیکھ لیا، اور مشہور جھوٹ اتنے ہوئے، میں حیران ہوں۔ اب کسی بوڑھے سے بھی پوچھو نا، اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ جس عورت کا پہلا حمل بیٹی ہو نا وہ بڑی برکت والی، من برکت المرأة۔ سچ کسی کو نہیں پتا، کہانیاں سب کو پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے جب ہم سچ بیان کرتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں میرے فلانے استاد کے بھی خلاف ہو گیا، فلاں بھائی استاد کو کہنا تھا نا، مطالعہ کر کے آتا۔ بات اگر میری غلط ہو تو آپ وہ حدیث ثابت کر دیں گے تو میں پھر نہیں کہوں گا، بات تو اتنی ہے۔ تم نے بولنا نہیں، انشاءاللہ 3:30 بجے زور ہوگی، بے فکر رہو۔ ہاں بھئی، بما قدمت ایدیہم، کوئی بھوک سے بے ہوش ہونے والا تو نہیں ہے؟ اچھا خیر،
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اناثن ذکر کیا، عام طور پہ بیٹی کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، اللہ نے اولین حیثیت دی ہے۔ اناثن جس کو چاہے بیٹیاں دے، وَيَهَبُ اور جس کو چاہے بیٹے ہبہ کرے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا۔ آیت عام ہے، بعض مفسرین نے ایک بات ضمنی لکھی ہے، وہ آیت کی تفسیر نہیں ہے، ضمنی مثل تو مثال کے طور پہ ایک بات لکھی کہ جیسے ابراہیم کو بیٹے دیے، لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ یہ بات اس لیے کی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغمبر بھی واہب الاولاد نہیں، پیغمبر کے بس میں اپنی اولاد بھی نہیں، اپنی اولاد بھی نہیں۔ نبی پاک کو 4 بیٹیاں 4 بیٹے بچپن آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور آخری بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں فوت ہوا، اور آپ کے آنسو بھی آ رہے تھے، ان العین تدمع والقلب یحزن ما نقول الا ما، وہی بات کہیں گے جو رب راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے بتا دیا بیٹے دینا بھی اللہ کا اختیار ہے، لینا بھی اللہ کا اختیار ہے۔ حضرت زینب کا بیٹا بیمار ہو گیا، کس آپ کو بلا بھیجا، آپ پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، حضرت زینب آپ کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا حضرت زینب کو، یہ تو ایسے بڑا مزہ ہے تمہارے لاؤڈ سپیکر کے بغیر، حضرت زینب کو فرمایا کہ جا قاصد کو کہا کہ ان کو بتا دے کہ اللہ نے جب دیا تو مجھ سے پوچھ کے نہیں دیا، یہ اللہ کا مال ہے اس لیے صبر کرے۔ تو حضرت زینب نے دوبارہ بھیجا، قسم دلا بھیجی کہ آپ ضرور رہیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب بتایا گیا، آپ صحابہ میں تھے، آپ نے ان کو بھی ساتھ لیا، بیٹی نے قسم دلوائی، حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت زینب نے اپنا وہ بیٹا نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، ادھر بیٹا ہاتھوں پہ گیا تو اس کی روح نکل گئی، وفات ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا کل شیء عنده مقدار واجل مسمى۔ بس اس میری بات سے بھی میری بیٹی صبر کر، ثواب کی نیت کر، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ زندہ پیغمبر کے بس میں بیٹا بچانا بھی نہیں، بابا کتھو دے سی ہو پتر، ہاں نانگا شاہ تے گھوڑا شاہ تے لوٹا شاہ تے ٹیٹا شاہ تے شلوار شاہ تے مجلا شاہ، گھوڑا شاہ تے کھوتا شاہ تے جھوٹا شاہ تے موٹا شاہ۔ ہاں یہ بیٹے کیا دیں گے؟ پیغمبر کے ہاتھ میں نواسا فوت ہو گیا، اور پیغمبر کے گود میں بیٹا فوت ہو گیا۔ تو جب پیغمبر کو اختیار نہیں تو تیرے نانگے شاہ کو، ان کو اختیار ملا ہے جو اپنی دبر بھی نہیں وہ سنبھال سکتے، شلوار بھی نہیں باندھ سکتے، گدھی کی نسل، اور اوپر بورڈ لگا ہوا ہے فلانا شاہ تے فلانا شاہ تے فلانا شاہ۔ ہاں بھائی دیکھو بھائی، یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑے بنا کے دیتا ہے مذکر بھی اور مؤنث بھی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ اور کر دیتا ہے جس کو چاہے عقیماً
بانج نہ تعبید بانج توڑ سکتے ہیں، نہ مردے نہ زندہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بانج بنا دیتا ہوں، کوئی دینے والا نہیں۔ حکیم بنا دیتا ہے، انہو علیم قدیر۔ بس اب فرمایا